اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 7 ویلکم ٹو آن لائن کلاسز آف المنیر ہائی اسکول ای لرننگ سسٹم کلاس 7 آج ہم کریں گے لیسن نمبر 13 اسٹوڈنٹس آج اس کی ریڈنگ بھی کمپلیٹ کریں گے اور انشاءاللہ ایکسرسائز بھی کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریڈنگ. پیج نمبر 106 اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. علامہ اقبال کی بچوں سے محبت, اس لیسن کا عنوان ہے علامہ اقبال کی بچوں سے محبت. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری ہمارے ادب کی تاریخ کا ایک لازوال حصہ ہے. لازوال کہتے ہیں جس کو کبھی زوال نہ آئے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں کو بیداری کا پیغام دیا. بیداری ہوتا ہے جگانا. اب اس میں جگانے کا, یہ بیداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نیند میں سوئے ہوئے تھے تو ان کو جگانا. جگانے سے مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں جب تک پاکستان نہیں بنا تھا اس ٹائم تک جو مسلمان تھے وہ ہندوؤں کے زیر اثر تھے. مسلمانوں کو اپنے حقوق کا کچھ بھی علم نہیں تھا. تو اس ٹائم پہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے, علامہ اقبال نے ایسی شاعری کی جس سے مسلمانوں کے اندر جوش جذبہ بڑھا اور ان کو پتہ چلا کہ ان کا مذہب کیا ہے اور ان کو کس طرح سے اپنی زندگیاں اپنے مذہب کے مطابق گزارنی ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولولہ انگیز, یعنی کہ ولولہ انگیز کہتے ہیں جوشیلی یا جوش والی شاعری کی بدولت ہندوستان کے مسلمانوں میں آزادی کا شعور بیدار ہوا. ٹھیک ہے, شعور پیدا ہوا یا بیدار ہوا یعنی جاگ گیا. جس طرح مسلمانوں میں آزادی کا شعور بیدار کیا, بالکل اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں میں حوصلہ اور ہمت پیدا کرنے کے لیے نظمیں لکھی. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا نا علامہ اقبال نے, اسی طرح سے انہوں نے بچوں میں بھی حوصلہ اور ہمت پیدا کرنے کے لیے ان کے لیے نظمیں لکھیں. شاعر مشرق یعنی کہ مشرق کے جو شاعر علامہ محمد اقبال کو بچوں سے بہت محبت تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ بچے وہمات و توہمات سے نکل کر مستقبل کے پر اعتماد مسلمان بنے. ٹھیک ہے, آپ نہیں یہ چاہتے تھے کہ اس وقت, کیونکہ جب ہندوستان میں مسلمان رہتے تھے اس ٹائم مسلمان جو ہے وہ بھی ہندوؤں کی طرح بہت سارے وہمات و توہمات کا شکار تھے. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ مستقبل کے پر اعتماد مسلمان بنے. اس وجہ سے وہ ان کو وہمات و توہمات سے نکالنا چاہتے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں میں دین اور ملک و قوم کی محبت بیدار کرنے کے لیے سبق آموز کیا ہوتا ہے بیٹا, جس سے ہمیں کوئی سبق حاصل ہو, سبق آموز نظمیں لکھی. سبق آموز نظمیں لکھی 106 کے بعد بیٹا 107 پہ آ جائے. سبق آموز نظمیں لکھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ انگریزی نظموں کے آسان اردو زبان میں ترجمے کیے. یہ نظمیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے مجموعہ کلام, یعنی کہ مجموعہ کلام کہتے ہیں جس میں پوری ایک جس طرح سے بک ہوتی ہے نا, اس کو بانگے درا کے حصے اول میں شامل ہیں. بچوں کی نظموں کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ترانے بھی لکھے ہیں. ان میں سے ایک ترانہ ہندی اور دوسرا ترانہ ملی کے عنوان سے ہے. علامہ اقبال کی 2 نظمیں, ایک پرندہ اور جگنو اور دعا, بڑے بچوں کے لیے ہیں. اب اس میں کیا ہے, 2 ترانے, 2 ترانوں کے نام انہوں نے رائٹ کیے ہیں آپ کے لیے, اور جو 2 نظمیں ایک پرندہ اور جگنو اور دعا ہے وہ بڑے بچوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھتے ہیں. بانگے درا میں بچوں کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ایک مکڑا اور مکھی انتہائی دلچسپ اور سبق آموز ہے. ٹھیک ہے, اس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے. اس نظم میں کہانی کے انداز میں بتایا گیا ہے کہ مکڑے نے کس مکاری سے, یعنی مکاری کہتے ہیں چلاکی کو, کس مکاری سے مکھی کو اپنی باتوں میں الجھایا اور مکڑے کی خوشامد سے کس طرح مکھی موت کے منہ میں چلی گئی. مثلاً جب مکھی نے مکڑے کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا تو اس نے سوچا 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں, دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ. یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی پی, اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ. اور اسی طرح کی چکنی چپڑی باتوں سے مکھی کو بہکا لیا.
مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا۔ ٹھیک ہے، یعنی جب پہلے مکڑا اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کر رہا تھا مکھی کو، تو مکھی نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا، لیکن جیسے ہی مکڑے نے اس کی خوشامد شروع کی، خوشامد کہتے ہیں بیٹا جھوٹی تعریف کو، ٹھیک ہے، جیسے ہی اس نے اس کی جھوٹی تعریف کرنا شروع کی تو اس کا دل جو ہے اس کے لیے نرم پڑ گیا اور اس نے فوراً اس کی بات مانی، اور جیسے ہی اڑ کر اس کے پاس آئی تو وہ مکڑے نے اس کو فوراً اچھل کر پکڑ لیا۔ اس نظم کے ذریعے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ بلا وجہ کسی کی چکنی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ خوشامد انسان کو تباہ کر دیتی ہے اور خود پسندی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب نیکسٹ پیج پہ آ جاتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس 108، پیج نمبر 108۔ علامہ اقبال کی ایک اور نظم ایک گائے اور بکری بھی ایک انتہائی دلچسپ موضوع پر ہے۔ اس میں بکری کی نصیحت بھی کیا خوب نصیحت ہے۔ گائے کو محنت مشقت تو کرنی پڑتی ہے مگر اس کے بدلے اس کی دیکھ بھال بھی ہو رہی ہے، لہٰذا اسے اپنے محسنوں کا احسان مند ہونا چاہیے۔ پھر گائے دل میں شرمندہ ہوئی اور بولی، یعنی یہ نصیحت جو ہے یہ بکری نے گائے کو کی تھی۔ ٹھیک ہے، اس لیے جب نصیحت سنی تو گائے جو ہے وہ شرمندہ ہو گئی اور اس نے کہا، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ نظم ایک پہاڑ اور گلہری میں بھی گلہری نے سچ کہا کہ دنیا میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار اور نکمی نہیں بنائی، ہر چیز اپنی جگہ کارآمد ہے۔ قدرت کی نظر میں سب برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ آگے ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ نظم بچے کی دعا ایک ایسے بچے کے دل کی دعا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے علم و عمل کی روشنی سے ہر جگہ اجالا ہو جائے۔ اب علم کیا ہے بیٹا؟ جو آپ سب ہم لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس میں قرآن پاک کا علم بھی آ جاتا ہے اور یہ دنیاوی علم بھی آ جاتا ہے، اور اس کے بعد عمل کہتے ہیں بیٹا کہ جب ہم کچھ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں، ٹھیک ہے، اپنی زندگیوں میں عمل کرتے ہیں تو وہ عمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیتے ہیں تو وہ ہمارا عمل ہو جاتا ہے۔ یہ دعا آج بھی پاکستان بھر کے اسکولوں میں روزانہ تعلیم شروع کرنے سے پہلے اسمبلی میں اور کسی بھی تقریب کے شروع میں پڑھی جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نظم ایک ترانے کی صورت اختیار کر چکی ہے جو سننے والوں کے دلوں پر انتہائی گہرا اثر ڈالتی ہے۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اب آگے دیکھتے ہیں، نظم ہمدردی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے اور قابل تعریف ہوتے ہیں، قابل تعریف یعنی تعریف کے قابل، وہی لوگ ہوتے ہیں جو وقت پڑنے پر دوسروں کے کام آتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اب یہ لاسٹ لائن ہے اس پیج کی۔ نظم ماں کا خواب ایک ایسے بچے کے بارے میں ہے جو وفات پا چکا ہے اور اب اپنی ماں کا خواب بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے پیج نمبر 109۔ ماں اس کی یاد میں دن رات روتی رہتی ہے۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اندھیرے میں کہیں جا رہی ہے اور ڈر بھی رہی ہے۔ اس کو کچھ لڑکوں کی قطار نظر آئی جو ہاتھوں میں جلتے ہوئے دیے لیے چلے جا رہے تھے۔ انہی میں اسے اپنا بیٹا بھی نظر آ گیا۔ وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ اور جب ماں نے اسے روک کر بے قراری سے اس کی جدائی کی شکایت کی تو بچے نے کہا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے۔ یعنی اس کے اب اس کا کیا بیٹا ایک طرح سے مفہوم ہے کہ جب ایک ماں کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کو بہت بے چینی ہوئی، وہ اس کو بہت زیادہ مس کرتی تھی، بار بار روتی تھی اس کے لیے۔
لیکن یہ ہے کہ ہمارے دین میں بھی ہے بیٹا کہ جب آپ کے ہمارے پیارے ہم سب کے پیارے اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں مطلب صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں سب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم سب امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور سب نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ تو علامہ اقبال نے یہی چیز سمجھانے کے لیے یہ بولا ہے کہ علامہ اقبال اس نظم میں یہ احساس دلاتے ہیں کہ اپنے پیاروں کی وفات پر صبر سے کام لینا چاہیے، زیادہ رونا دھونا مرنے والے کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ نظم ایک پرندہ اور جگنو میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس دنیا کی رونقیں مل جل کر رہنے میں ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنی چاہیے۔ ہم آہنگی سے ہے محفل جہاں کی، اسی سے ہے بہار اس بوستاں کی۔ ترانے ملی میں علامہ اقبال یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ملت اسلامیہ کو کوئی قوت مٹا نہیں سکتی، یعنی کہ ہم جو اسلام کے لوگ ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں کوئی بھی طاقت جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم کلمہ توحید کے ماننے والے ہیں۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ بزم انجم میں علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ خالق کائنات نے، یعنی اس کائنات کے خالق نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری کائنات کا سارا نظام باہمی اتحاد اور اتفاق پر رکھا ہے۔ دنیا میں وہی اقوام کامیاب ہیں جو باہم متحد و منظم ہیں، ہے جذبے باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ اب آگے ہے پیج نمبر 110، لاسٹ پیج ہے۔ نظم دعا میں علامہ اقبال اس بات کے تمنائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجودہ دور کے مسلمانوں میں بھی اپنے بزرگوں کے سے اعلیٰ اوصاف پیدا کر دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ غرض یہ کہ علامہ اقبال کی تمام نظموں میں علم کی عظمت کے ساتھ ساتھ زندگی میں عمل کا پیغام بھی ملتا ہے۔ یہ نظمیں آج بھی بچوں میں ہمت و حوصلے کا باعث بنتی ہیں۔ ان نظموں کے پڑھنے کے بعد علامہ اقبال کی بچوں سے محبت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کی ریڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب پیج نمبر 111 یعنی کہ 111 اس پہ ہم دیکھتے ہیں سبق کے متن کے مطابق سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ سب سے پہلا ہے علامہ اقبال بچوں سے کیوں محبت کرتے تھے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کو بچوں سے بہت محبت تھی کیونکہ آپ کی خواہش تھی کہ بچے وہمات و توہمات سے نکل کر مستقبل کے پراعتماد مسلمان بنیں۔ سیکنڈ ہے علامہ اقبال بچوں میں کیا چیز بیدار کرنا چاہتے تھے؟ اس کا جواب آئے گا حوصلہ اور ہمت۔ تھرڈ ہے مکھی مکڑے کی باتوں میں کس وجہ سے آئی؟ اس کا جواب لکھیں گے خوشامد کی وجہ سے۔ آگے ہے کوسچن نمبر 4، پہاڑ اور گلہری میں علامہ اقبال بچوں کو کیا سبق دینا چاہتے تھے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار اور نکمی نہیں بنائی، ہر چیز اپنی جگہ کارآمد ہے، قدرت کی نظر میں سب برابری کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد لاسٹ کوسچن ہے ہم اسمبلی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کون سا ترانہ پڑھتے ہیں؟ اس میں ہم رائٹ کریں گے ملی ترانہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے سوال نمبر 2، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ اس میں سب سے پہلے ہے علامہ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈیش کا پیغام دیا۔ اس میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے آزادی۔ سیکنڈ ہے علامہ اقبال بچوں میں ڈیش پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس میں آئے گا ہمت و حوصلہ۔ تھرڈ ہے علامہ اقبال نے کچھ ڈیش نظموں کے ترجمے آسان زبان میں کیے۔ اس میں آپ لکھیں گے انگریزی۔ فورتھ ہے علامہ اقبال نے 2 ڈیش بھی لکھے۔ اس میں آپ لکھیں گے ترانے۔ اور ففتھ ہے پوشیدہ ہے یہ ڈیش تاروں کی زندگی میں نقطہ، ٹھیک ہے۔ اب ہے سوال نمبر 3، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ اس میں سب سے پہلے آئے گا علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کو کالم بے میں آپ سیکنڈ سے جوائن کر دیں گے قومی شاعر۔ پھر سیکنڈ میں ہمارے پاس ہے ایک مکڑا اور مکھی، اس کو ہم جوائن کریں گے خوش آمد کے ساتھ۔
थर्ड पे है पहाड़ और गुललहरी, उसको हम ज्वाइन करेंगे दुनिया में कोई छोटा नहीं। फोर्थ है माँ का ख्वाब, इसको हम करेंगे मुर्दा बच्चा। और फिफ्थ है परिंदा और जुगनू, इसमें हम करेंगे दुनिया की रौनकें। ठीक है, अब है पेज नंबर 112, 112, इसमें है 10 अल्फाज के साबके बनाए। सबसे पहला है तंग, तंग के साबके हम बनाएंगे तंग नज़र, तंग दिल, तंग जहन, तंग गली, तंग ज़र्फ। सेकेंड वर्ड है हमारे पास तेज, इसमें हम करेंगे तेज फहमी, तेज पात, तेज तबा, तेज गाम, और लास्ट में आएगा तेज जुबान। थर्ड आएगा खुद, इसमें हम लिखेंगे खुद पसंद, खुद साख्ता, खुददार और खुद परस्त। खुद परस्त हो गया। अब फोर्थ है डी, डीसी, डीएसपी, डीलर, डेंगी और डी चौक। अब लास्ट है हमारे पास सर, इसमें आप लिखेंगे सरपरस्त, सरमस्त, सरनामा, सरगर्मी, सरगर्दानी। अब हमारे पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 5, दर्ज मुहावरात के जुमले बनाएं। सबसे पहला वर्ड है आंखें बिछाना, इसमें हम राइट करेंगे तकरीब में मेहमान खसूसी की आमद पर आंखें बिछा दी गई। ठीक है, अब सेकेंड है आंखें चुराना, आंखें चुराना, इसमें हम लिखेंगे अहमद अपनी नाकामी की बिना पर सबसे आंखें चुराने लगा। थर्ड है आंखें बदल जाना, दौलत आते ही असलम ने आंखें बदल ली। आंखें फेर लेना, इसमें भी आप यही राइट कर लेंगे दौलत आते ही अकरम ने आंखें फेर ली, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है। आंखों पर बिठाना, इसका हम करेंगे तकरीब में मेहमान खसूसी को आंखों पर बिठाया गया। और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6, गलत फिक्रात, उसको दुरुस्त करके लिखना है। झूठों पर खुदा की लानत, अब लानत की जो इमला है वो रॉन्ग है, ये सामने आपके राइट हुआ है, झूठे पर खुदा की लानत। आगे है तुम अपना हिसाब जल्द बेबाक कर दो, बेबाक काफ जो है उसमें आपने ये वाला काफ लिख देंगे। उसके बाद थर्ड है कायद आज़म पाकिस्तान के बानी थे, इसमें आप थे की जगह हैं लिख देंगे, पाकिस्तान कायद आज़म के बानी हैं, कायद आज़म पाकिस्तान के बानी है। फोर्थ है मेरी भावच बीमार है, मेरी भावच बीमार है। वक्त ज़ाया मत करो, इसमें ज़ाया देखिए कैसे राइट किया हुआ है, स्वाद ये अलिफ या की बजाय आइन आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्लास 7 आज आप लोगों का लेसन नंबर 13 जो है उसकी रीडिंग प्लस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ओके बेटा, इसको बहुत नीट एंड क्लीन अपनी कॉपीज़ पे राइट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।